کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چند سال کے بعد 2-3 سال کے بعد مجھے پھر پرائمری سے مڈل سکول میں جانا تھا، ہائی سکول میں جانا تھا۔ یہ ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا دور ہے، وہاں کبھی پیدل جایا کرتے، کبھی سائیکل پہ جایا کرتے ایک دن میں۔ یہ اس واقعے کے تقریباً 3 سال بعد کی بات ہے۔ میں اپنے گاؤں سے سائیکل پر سکول جا رہا تھا، ہائی سکول جا رہا تھا۔ ساتھ والے گاؤں کو جیسے ہی کراس کیا، سڑک کی ایک سائیڈ پر ایک کتے کو بیٹھے دیکھا تو وہ لنڈورا کتا تھا، دم اس کی جلی ہوئی تھی۔ یقینی طور پر یہ وہی کتا تھا جس کو میں نے مٹی کا تیل پھینکا اور جلا دیا تھا۔ میں نے اپنے سائیکل کو اس کے قریب روکا، اس نے مجھے دیکھا اور شاید اس نے مجھے پہچان لیا۔ گھونگھو کرتا ہوا وہاں سے اٹھا اور دوسری طرف چل دیا۔ تو میں بھی اپنے سائیکل کو پیڈل مار کر تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا۔ میں نے اپنے سائیکل کو واپس کیا اور وہیں پہ آ کے میں نے اپنا سائیکل روکا، سائیکل سے اترا، ہینڈل کے ساتھ بندھی ہوئی پوٹلی کھولی۔ اس پوٹلی میں ایک روٹی کے اوپر کوئی سالن وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ میں نے روٹی ساری کی ساری وہاں پہ رکھ دی۔ کتا تھوڑا دور جا چکا تھا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑا آگے جا کے دیکھا تو کتا واپس آ کے روٹی کھا رہا تھا۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے روز میں اس کے لیے روٹی خصوصی طور پر لے جاتا تھا۔ دوسرے روز جب میں اس کے قریب گیا تھا تو وہ اٹھ کے کھڑا تو ہوا تھا، گھونگھو تھوڑا سا کیا لیکن وہاں سے کہیں اور نہیں گیا۔ اور اس کے بعد کئی دن تک جب میں اس کو روٹی پھینکتا رہا، روٹی دیتا رہا تو وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ کبھی ایسے لگتا کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ایک روز میں اسکول سے واپس آ رہا تھا، اس کتے نے میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ میں سائیکل پہ تھا تو میں نے سائیکل کو آہستہ کر لیا۔ ویسے سائیکل میں پہلے بھی کوئی ہوا میں اڑا نہیں رہا تھا، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے گاؤں میں آ گیا، گھر کے اندر نہیں گیا بلکہ دروازے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا؟ اگلے روز میں نے دیکھا کہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو میں اس کو دروازہ کھول کر گھر کے اندر بھی لے گیا۔ اس کے بعد یوں سمجھ کہ جیسے اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی ہے، تو چھٹی کے روز میں اس کو کھیتوں میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ وہ کتا آوارہ کتا تھا لیکن اس کی عادتیں بالکل ایسی ہو گئی تھی جیسے پالتو کتا ہوتا ہے۔ وہ گندگی نہ ہمارے گھر میں نہ ہمارے گھر کے باہر نہیں کیا کرتا تھا، اور جو اس کو کھانے کے لیے دے دیا ٹھیک ہے، وہ اپنے دوسرے کتوں کے ساتھ بھی گھما پھرا کرتا تھا۔ اس کی پہچان لنڈورے کتے کی ہو چکی تھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ چھٹی کے روز میں کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ عموماً وہ چھٹی کے روز میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ میں اپنے کھیت کی طرف جا رہا تھا، سیدھی سڑک جا رہی تھی۔ سڑک سے پھر ایک کھیت چھوڑ کر دوسرا کھیت ہمارا تھا، وہاں پہ میں نے جانا تھا۔ تو کچی سڑک سے پھر ایک بنے پر بنا درمیان میں ایک حد ہوتی ہے، 2 کھیتوں کے درمیان، 2 مالکان کے درمیان زمین کی، تو وہ تقریباً 6, 8 یا 10, 12 انچ کا وہ بنا ہوتا ہے جس سے بندہ چل سکتا ہے۔ ویسے تو وہ حد بندی ہوتی ہے۔ تو میں اس سے گزر رہا تھا، یہ کتا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک کتا بھاگتا ہوا میرے سامنے آیا اور اس نے بننے پر زور سے منہ مارا۔ جب اس کا منہ اوپر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں ایک سانپ دبا ہوا ہے جس کی لمبائی تقریباً 3, 3.5 فٹ ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی سانپ نے اس کو گردن سے کاٹا اور وہ کتا وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تو ناظرین، آج میری عمر 66 سال ہے، تو اگر وہ کتا میرے ساتھ نہ ہوتا تو پھر کیا میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوتا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیتا۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کتا جس کے ساتھ میں نے ایسا کیا تھا اور اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔